آج ہمارا ایک بہت خطرناک ٹاپک چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایک وبا پھیل گئی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ السلام علیکم، حکیم محمد علی بلوچ آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ حکیم محمد علی بلوچ کی ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ وتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طالب علم حضرات اور ساری دنیا میں مجھے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ایک بہت خطرناک ٹاپک چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایک وبا پھیل گئی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ صرف ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ نا امیدی ہے۔ ایک کھرب پتی آدمی نے اپنی عالیشان محل میں خودکشی کر لی۔ ایک غریب نے قرضہ لیا، واپس نہیں کر رہا تھا، اس کا فون بار بار آ رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ ایک عورت تھوڑی سی بیمار ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح نوجوان بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کلاشنکوف اٹھائی، اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر باپ کو قتل کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے خرچہ کم کرنے کے لیے دونوں کو مار دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، اس ڈپریشن کے پیچھے کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کانے نہیں ہیں، ہم لوگ قناعت پسند نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں کروڑوں کھربوں دے دے پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ بھوک میں بھی ہم لوگ روتے ہیں اور پیٹ بھرا ہوا پھر بھی ہم روتے ہیں۔ یہ ایک عذاب آیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی تحریک جو ہے وہ اعصابی غدی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اعصابی غدی تحریک زور سے زور دے دے تو اندر ہی اندر آدمی جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مایوسی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ قلوب جو ہیں ہماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ اس پہ 1 نہیں 8 گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ہے۔ تو ہمارا دل جو ہے وہ قناعت پسند نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے اس کو ہم غریبوں تک پہنچائیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم صبر کر لیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ قرضہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ اب سود خوروں نے آفیسیں کھولی ہوئی ہیں۔ بھائی 15,000 قرضہ لے لو، یوں کرو تو تمہارا 1 کروڑ روپیہ ہو جائے گا۔ پتہ چلا وہ 15,000 2 دن میں خرچ ہو گئے۔ اب اس کے سود لگتے وہ 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ اب جس کے پاس 15,000 نہیں تھے، وہ 1,00,000 کی ڈیمانڈ کرنے والا ڈیمانڈ کرتا اس کو موت کے منہ میں پھینک دیا۔ اس طرح وہ سپاہی نے یہ سوچا کہ میری تنخواہ کم ہے اور ابا کو چلتا کر دوں اور بیوی کو بھی چلتا کر دوں تو میرا خرچہ کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہم لوگ نظر مفروضہ کے شاگرد اور حکماء کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرو۔ عبادت گزاری، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر نفس کا تزکیے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ نفس اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں نفس مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ دلیر اور بہادر ہو کے پورے زمانے کے مصیبتوں کو منہ دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے نا کامیاب زندگی گزارتا ہے، خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ پچھلے 1 مہینے میں 21 سے زیادہ وارداتیں پاکستان میں خودکشی کی ہوئی ہیں، جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں تھا۔
بظاہر کوئی سبب نہ تھا، بیمار تو وہ انسان، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تم نے میری بندگی کا حق ادا نہیں کیا، وہ کہے گا کہ میں بیمار تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ یہ زیادہ بیمار تھا یا تو زیادہ بیمار تھا؟ بولا یہ زیادہ بیمار تھا۔ بولا پھر میرے سے کوتاہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ایک قناعت پسندی جو ہے اور جو اپنے آپ میں ہے اس پہ راضی رہنا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا بڑا حصہ ہے، اور علاج میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھو، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو، دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے تو پورا جسم خوش ہوتا ہے۔ اگر دل یہ کہا جاتا ہے کہ جوانی کی تاریخ 3 نمبر ہے، لیکن وہ مستقل 3 نمبر میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کہ جب 3 نمبر میں ہوتا ہے تو مضبوط اور جوان ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی۔ فکر کہاں پیدا ہوتی ہے؟ عقیدے کے اندر۔ عقیدہ کسی بھی مذہب کا ہو، فکر وہاں پیدا ہوتی ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے اس مذہب کی تعلیمات پہ عمل کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اسلام آخری دنیا کا مذہب ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ میں جب سورۃ تغابن سنتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک ہی سورت کے اندر، ایک رکوع کے اندر اللہ نے کتنا کمال کہا ہے، کتنی زبردست نصیحت اللہ نے فرمائی ہے۔ ہر پوری زندگی جو لائف ہے انسان کی، اس کا خلاصہ اس میں بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ خودکشی سے بچنے کے لیے اپنے مریضوں کو، اپنے آپ کو قناعت پسندی اور خوش دلی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم مرشد سائی نے فرمایا کہ جب تم تنگ دستی میں ہو، جب تمہارے پاس تھوڑا ہو، اس میں بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو اللہ تمہیں تجارت میں 2 گنا 4 گنا 4 گنا 10 گنا 70 گنا 200 گنا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تمہاری نیکیوں کو میں پالوں گا۔ جیسے ایک دانہ زمین میں گرتا ہے، 7 تیلیاں نکلتی ہیں، ہر تیلی کے اندر ایک سٹہ لگتا ہے، سٹے کے اندر جو ہے وہ 100 دانہ ہوتا ہے، تو 700 گنا تمہاری نیکیوں کو میں بڑھاؤں گا۔ اس طرح سے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری جو یہ زندگی ملی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد سے ہٹ کے کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں ہمارے پاس 10 روپے ہیں اور ہم لائف 1 کروڑ روپے والی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ نہیں گزار سکیں گے ہم لوگ۔ نقصان میں ہم اس وقت جاتے ہیں جب 1 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہو اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار فلان جو دکان میں نے کھولی تھی اس میں یہ جو ہے نا 20 روپے کا نقصان ہو گیا۔ نہیں، تمہارے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دہاڑی کماتے ہیں، رات کو کھا کے سو جاتے ہیں، بہترین اور گہری نیند آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قناعت پسند کو اچھی نیند آتی ہے، اس لیے وہ سوچنے کا موقع اس کو کم ملتا ہے اور وہ کام زیادہ کر سکتا ہے۔ اچھی نیند سے پانی، رطوبات اور ہاضمے کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے۔ دوپہر کو آپ ظہر کا کھانا کھا کے یا دوپہر کا تھوڑا سا کھانا کھا کے کیلولا کر لیں تو آپ رات سوتے وقت تک فریش رہیں گے۔ یہ بھی علاج کا حصہ ہے۔ اور نماز جو ہے وہ انسان کے قلب کو نرم اور پرسکون کرتی ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھتی ہے، یہ ابھارتی نہیں، یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وبا سے نکلنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو خودکشی کا رجحان ہے وہ امریکہ میں، اس کے بعد انگلینڈ میں ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں بس جو کھانا پینا تھا کھا لیا، بس اب گولی مارو اپنے آپ کو اور لیٹ جاؤ۔ اور وہاں تو وحشیانہ کارروائیں امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک آدمی گن لیتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، 7 بچے 7 ٹیچر مار دیتا ہے۔ ایک آدمی گانا گانے کے محفل میں جاتا ہے، وہاں لوگوں پہ دھڑا دھڑ فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو مار دیتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں امریکہ میں،
جس میں 76 لوگوں کو ایک آدمی نے قتل کیا۔ یہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات، اسلام کا فقہ، اسلامی جو روحانی شخصیات ہیں سیدنا محمد رسول اللہ سے لے کر آج تک جو ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کا گزران کیسے ہوا، کیسے کیسے شعر واقع ہوئے۔ جیسے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، بند تھے، تو ان کو ایک آفیسر نے آ کے کہا کہ کل تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ وہ جو انگریز گارڈ تھا ان کے دروازے پہ لوہی گیٹ کے باہر، انہوں نے دیکھا کہ وہ ورزش کر رہے ہیں اور بہترین کپڑے اس نے زیب تن کیے ہیں، تو اس شخص نے پوچھا کہ یار کل تمہیں پھانسی ہوگی اور تم جشن منا رہے ہو؟ اس نے کہا کل میری موت سے شادی ہونے والی ہے، میں اپنے رب کی ملاقات کی طرف جاؤں گا، میری رب سے ملاقات ہو جائے گی، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ جو دروازے پہ پہرے دار تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ بولا اتنا آسرا اس کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو میں اللہ کو قبول کرتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں، قرآن کو قبول کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کے حدیث اور اس کی زندگی مبارک کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی کمال یہ ہوا کہ وہ پھانسی بھی کینسل ہو گئی اور آزاد بھی ہو گئے، دوبارہ اپنے مشن میں شروع ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ارادی قوت اتنی مضبوط ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں ہر وقت، تسبیحات ان کی چلتی رہتی ہے، زبان ان کی چلتی رہتی ہے، جتنی دیر جاگتے ہیں اور سوتے وقت بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، بہترین نیند آتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مریض کو آپ کہو کہ رات کو دائیں طرف کروٹ لے کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو تو نیند بہترین آ جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ ایسے لوگ جو خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ فوری طور پر آپ ان کی تشخیص کریں۔ میرے خیال میں وہ یا 1 نمبر میں ہوگا یا 6 نمبر میں ہوگا۔ اس کو 3 نمبر کی ادویات دیں، اللہ نے چاہا تو وہ دوسرے دن خودکشی سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور وہ ارادہ ترک کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے، خودکشی کی وبا سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خصوصاً پورے پاکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، مجھے انہوں نے ڈرا دیا ہے۔ لوگوں کو تسلی دینی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ پورے عالم اسلام کو اپنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کاربند رکھے تاکہ ہم سب لوگ محفوظ رہیں۔ والسلام۔